امریکہ کے صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں اور دونوں طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن اپنی تقریریں کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کی، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ سپریم کورٹ الیکشن کے نتائج کو التوا کا شکار کر سکتی ہے۔ نتائج کی تاریخ بڑھانا مایوس کن اور سیاسی فیصلہ ہوگا۔ نتائج کے لیے تاریخیں بڑھا دیں تاکہ لوگ اور ووٹ ڈالیں۔ جب وقت تھا تو لوگوں نے اپنا ووٹ کیوں نہیں ڈالا؟ انہوں نے کہا اگر یہ تاریخ بڑھائی گئی تو اسی دوران دھاندلی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ آپ خوش قسمت ہے کہ میں آپ کا صدر ہوں، جو بائیڈن آئے تو کورونا ویکسین مزید التوا کا شکار ہو جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو دلدل کے کیڑوں سے بھی تشبیہ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ریپبلک یقینی بنائے کہ 3 نومبر کو ووٹ ڈالیں، ایک دوسرے کو پکڑ کر پولنگ بوتھ تک لے کے جائے، اپنے افسر کو لے کر جائے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا پینسلوینیا کا نتیجہ ریپبلک کے حق میں نکلا تو جیت یقینی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ صدارتی الیکشن جا رہے ہیں، دونوں طرف جو امیدوار ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں۔ اب حال ہی میں ایک نئی پیش گوئی کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے اگلے جو ہے امریکہ کے صدر ہوں گے۔ مختلف جو ہے سوشل میڈیا پہ اور مختلف جگہوں پہ اس بات کا کہا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گھر جانا پڑے گا، وہ صدر نہیں بن سکتے۔ جو بائیڈن کو صدر قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی صدارتی انتخابات جس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے مخالف امیدوار جو بائیڈن نے اپنی الیکشن مہم بھی مکمل کر لی ہے اور دونوں نتائج کا انتظار کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے 1984 سے اب تک تمام الیکشنوں کی درست پیش گوئی کرنے والے معروف تاریخ دان اور پروفیسر ایلن میدان میں آگے۔ اس بار انہوں نے امریکی صدر کا قرعہ جو بائیڈن کے نام نکال دیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ اس سے قبل 2016 کے الیکشن میں انہوں نے ٹرمپ کی کامیابی کی پیش گوئی کی تھی جو درست ثابت ہوئی تھی۔ غیر ملکی ٹی وی چینل فاکس نیوز کے مطابق امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر ایلن نے وائٹ ہاؤس ماڈل کے لیے 13 اصول بنائے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اندازہ لگاتے ہیں اور پھر الیکشن کے نتائج کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے پروفیسر نے جو بائیڈن کی جیت کی پیشگوئی کر دی ہے۔ یہاں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان اصولوں کے مطابق جو حساب لگایا جاتا ہے وہ مکمل طور پر موجودہ حکومت کی کارکردگی کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ دوبارہ وائٹ ہاؤس حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا پھر اپوزیشن کے آگے ہار جائیں گے۔ یہ اصول مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں جس میں حکومت کے خلاف سامنے آنے والے سکینڈل، پارٹی کا اپنا نمائندوں پر کنٹرول، معیشت کی حالت، سماجی بے چینی، غیر ملکی فوجی کامیابیاں اور ناکامیوں سمیت بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پروفیسر نے اپنی پیش گوئی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا موجودہ حکومت کی دوبارہ کامیابی اس چیز پر مختصر نہیں ہوتی کہ انہوں نے الیکشن مہم کتنی اچھی چلائی، بلکہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ گورننس ہوتی ہے۔ پروفیسر کے مطابق ان اصولوں کی کیز میں سے 6 جس امیدوار کے حق میں ہو وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گا، جبکہ الیکشن مہم کے دوران کی جانے والے تبصروں اور انتخابی مہم کو رائے دہندگان کی جانب سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ مزید اس حوالے سے کہنا ہے میری یہ تھیوری اور قوانین ہیں، میں نے ہی 2016 میں اس قوانین کے مطابق 2000 ٹرمپ کی جو ہے 16 میں جو انتخابات ہوئے تھے ٹرمپ کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ پیشگوئی ٹرمپ کی نظروں سے بھی گزری تھی اور انہوں نے اس میں جب یہ میری پیشگوئی چھپی تھی واشنگٹن پوسٹ میں تو انہوں نے اس کا اس وقت شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے اس دفعہ جو ہے سارے میرے اصول جو ہے ٹرمپ کے خلاف ہیں۔ میری یہ پیش گوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 1992 میں جارج ایچ.ڈبلیو. بش کے بعد ری الیکشن ہارنے والے امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے، یعنی اب انہیں دوسری ٹرم نہیں ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا ان نتائج کو مکمل طور پر 2020 میں ہونے والے تمام واقعات سے منسوب کیا گیا ہے اور اس بارے میں انہوں نے یہ کہا اس سے پہلے ٹرمپ کے امکانات زیادہ بہتر تھے کیونکہ صرف 4 اصول یا چابیاں ان کے خلاف تھیں۔ بہرحال کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی اقتصادی بحران اور اس کے ساتھ مینا پولیس میں سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت سے پیدا ہونے والے سماجی بے چینی کے باعث ٹرمپ کے امکانات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ آفس میں بیٹھتے ہیں تو آپ دھوپ کا کریڈٹ دیتے ہیں اور آپ کو بارش کا الزام بھی ملتا ہے۔
اس وقت امریکہ پر سخت بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پیش گوئی پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ میں اب بھی اس پیش گوئی پر قائم ہوں کہ اس الیکشن میں ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو بائیڈن ہے جو امریکہ کے نئے صدر ہوں گے۔ یہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے۔ اب یہ کتنی سچ بات ہوتی ہے یہ تو ہم کل آج پتہ لگ ہی جائے گا اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں، لیکن فی الحال وہاں کے جو ہے بڑے بڑے جو پیش گوئیاں کرنے والے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، سب نے جو بائیڈن کے حق میں پیش گوئی کر دی ہے کہ امریکہ کے صدر اس بار 2020 میں اگلے مدت کے لیے 4 سال کے لیے جو بائیڈن ہوں گے۔ اپڈیٹ ہے میرے پاس یہ، اب یہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے تو ہمارے دلکش ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔